حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز موت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جس کو 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور بھاگ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور مقیتوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والی بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس زمین میں جو کوئی بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں کبھی، جبکہ باقی بڑھاپے میں داعی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔
بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رزاق ہم سے راضی ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز موت کا ذکر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے مراد والد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ خالہ اور سوتیلی ماں جو کہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمت پنہا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہوزاری ہے اور نہ رونا پیٹنا۔ قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی برضا، سرے نیاز غم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور سروپا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں قبر میں دفن کیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا، 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد، غریبی یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا تو نے بھائیوں کے مکر و فریب سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی
باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے یوسف، خداوند مدال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی، جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے، ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف، 20 سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے، آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں وہاب کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کیا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، قربین اور روحانیوں گریہ کرنے لگے۔ بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی جب ان کی روح جدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگی۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا اے یوسف، یہ تم جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے، یہ تم ہو جو اتنی اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو۔ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں تو نوحہ کرنے لگیں اور کہا جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لے، اس حالت میں کہ مسلمان ہوں اور صالحین کی محبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا؟ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا اے خدا، میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے، مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہوئی، ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا، دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کی درمیان دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکت کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔